ہیلو جی، السلام علیکم. کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو میرا نام ہے سنڈیز اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیمرا را فلٹر کو ہم کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں، خاص کر کے اپنے تھمبنیلز کے لیے. اور بیسکلی یہ کیمرا را فلٹر ہے کیا چیز، صحیح ہے نا؟ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری 4 کلاسز اور نہیں دیکھی جس میں کہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ تھمبنیلز کو کس طریقے سے بنا سکتے ہو، جس میں کہ میں نے کمپلیٹلی بریک ڈاؤن کیا ہے، تو آپ پہلے اس کو دیکھیں، اس کے بعد ہی آپ اس ویڈیو پہ آ جائیے گا، صحیح ہے نا؟ تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیمرا را فلٹر کون سا میوزک آپ کے لیے کریٹ کرتا ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں کتنا ایک وائبرنٹ آپ کے پاس آپ کے سامنے ایک تھمبنیل آپ کو دکھ رہا ہے، کتنا وائبرنٹ ہے نا، صحیح ہے نا؟ اگر اس کا میں کیمرا را فلٹر ہٹا دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے دکھتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو اس میں اگر اتنی وائبرنسی اور یہ اتنا کیوٹ اور اچھا لگ رہا ہے تو یہ سب کیمرا را فلٹر کا ہی کمال ہے. اب اس کے بعد میں آپ کو یہ دوسرا دکھا دیتا ہوں. تو آپ یہاں پہ اس کریکٹر کو تھوڑا سا دیکھ لیں، یہ جو ہمارے پاس ماڈل ہے کتنا زیادہ صحیح لگ رہا ہے. کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ اس پہ میں نے کیمرا را فلٹر اپلائی کیا. اگر میں اس کو بند کرتا ہوں تو یہ آپ کو کچھ اس طریقے سے دکھے گا. اب دوسرا آپ یہ دیکھیں، اس کی جو اصل ورژن ہے وہ یہ ہے، لیکن کیمرا را فلٹر اپلائی کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے دکھ رہا ہے. اب اس بندے کو آپ دیکھیں، بیفور یہ اس طرح دکھ رہا ہے بیفور اپلائنگ کیمرا را فلٹر، اور آفٹر اپلائنگ کیمرا را فلٹر یہ بندہ آپ کو کچھ اس طریقے سے دکھے گا. ابھی اس کو آن ہونے دو. اچھا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ آفٹر ہے اور یہ ہے بیفور، صحیح ہے نا؟ بیفور آفٹر. تو میں آپ کو جلدی بتا دیتا ہوں کہ اچھا، تو فرسٹ آف آل میں یہ کور کرنے والا ہوں کہ اس طرح سے آپ جو ہے وہ بندوں کو کافی زیادہ ان میں ڈیٹیلز کس طرح سے لا سکتے ہو. تو میں اس کا ایک کیمرا را فلٹر جلدی سے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، صحیح ہے نا؟ یہ بالکل ہی زیادہ ایزی ہے، بالکل ہی زیادہ ایزی ہے. آپ نے اگر کسی کے پیس میں زیادہ ڈیٹیلز لانے ہیں یا کسی بندے کو آپ نے کافی زیادہ وہ کرنا ہے کہ لائک وہ بہت زیادہ ڈیٹیل لگے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، کیمرا را فلٹر میں آپ نے آ جانا ہے. اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ آپ دیکھو، ابھی یہاں پہ آپ کے پاس ایک سلائڈر ہے انڈر دا بیسک سیکشن ٹیکسچر کا. تو آپ نے ٹیکسچر کو فلی بڑھا دینا ہے، صحیح ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی کلیئرٹی بھی بڑھا دینی ہے، صحیح ہے نا؟ اور باقی کے یہ جو اس کے میں نے وہ شرٹ کے کلرز وغیرہ تیز کیے تھے تو وہ میں نے آپ کو آگے بتانا ہے، تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، صحیح ہے نا؟ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو، یہ دیکھیے یہ بیفور ہے، صحیح ہے، اور یہ آفٹر ہے، بیفور آفٹر، صحیح ہے نا؟ تو یہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہو. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیمرا را فلٹر کا اصل جو کام ہے ہمارے پاس. تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. جب آپ اپنا سارا تھمبنیل بنا لیتے ہو، سارا اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہو، تو اس کے بعد آپ اپنے ٹیکسٹ کو ہائڈ کر لو اور یہاں سے ایک نیو لیئر لے لو، اور نیو لیئر آپ نے ایمٹی لینی ہے، صحیح ہے؟ اس کے بعد آپ نے کنٹرول آلٹ شفٹ ای کو ایک ساتھ دبا لینا ہے، اور اس کے بعد اس کو کنورٹ ٹو اسمارٹ آبجیکٹ کر لینا ہے، صحیح؟ کنٹرول آلٹ شفٹ ای جب آپ ساتھ میں دبا دیتے ہو تو یہ ایک مرج لیئر آپ کو دے دیتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو آپ نے اسی طرح کا پروسیجر جو ہے اس کو فالو کرنا ہے، صحیح ہے؟ آپ اس کو کنورٹ ٹو اسمارٹ آبجیکٹ کر لو. تو جب آپ اس کو کنورٹ ٹو اسمارٹ آبجیکٹ کرتے ہو تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ جو بھی فلٹرز وغیرہ اپلائی کرتے ہو تو وہ ایڈیٹیبل رہتے ہیں. اگر آپ راسٹرائز لیئر پہ کوئی بھی فلٹر لیئر اپلائی کرتے ہو تو وہ پھر ایڈیٹیبل نہیں رہتا. تو ہم جائیں گے فلٹر میں، کیمرا را فلٹر پہ یہاں پہ میں کلک کروں گا، اور جو آپ کے کام کی چیزیں ہیں تھمبنیل ڈیزائن میں جو آپ کے کام آ سکتے ہیں وہی میں آپ کو بتانے والا ہوں. باقی جو بھی چیزیں ہیں نا، اگر آپ نے اس کو ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو آپ جی ایکس مینٹور سر عمران علی ٹینا سر کے یوٹیوب چینل پہ جا سکتے ہو، وہاں پہ یہ ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دیں گے، صحیح ہے؟ لیکن میں جسٹ تھمبنیل کے حد تک ہی اس کو محدود رکھنا چاہتا ہوں. سو فرسٹ آپ کے پاس سلائڈر جو آتا ہے وہ آتا ہے ٹیمپریچر کا، صحیح ہے؟ اگر آپ کے پاس اس طرح سے نہیں آ رہا تو آپ نے اس بیسک والے کو جو ہے وہ اوپن کرنا ہے. اوکے، تو اگر آپ ٹیمپریچر کو آگے بڑھاتے ہو تو یہ اس میں ایک وارم ٹون ایڈ کرتا ہے. اگر آپ اس کو پیچھے لے کے جاتے ہو تو اس میں ایک کولڈ ٹون لے کے آتا ہے، صحیح ہے نا؟ آپ نے کسی بھی سلائڈر کو چھیڑا تو آپ اگر اس پہ ڈبل کلک کرتے ہو تو وہ دوبارہ سے زیرو پہ آ جاتا ہے. تو اب اس میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس میں تھوڑا سا ٹیمپریچر کو بڑھانا چاہتا ہوں، تو میں نے بڑھا دیا. اب اس کے بعد ہمارے پاس ٹنٹ آتا ہے. تو ٹنٹ کا ہمارے پاس کام کیا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ایک ٹون ڈال دیتا ہے. جس طریقے سے بھی آپ اس کو مطلب کہ آپ سلائڈر کو تھوڑا سا گھماتے ہو تو آپ کو ایک ڈفرینٹ کلرز کے آپ کو جو ہے وہ ایک
ایک تھوڑا سا اس میں ایک ٹون نظر آتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو اس میں تھوڑے سے گرینز جو ہے وہ ایڈ کر لیتا ہوں، صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایکسپوجر آتا ہے، تو اس سچ تھمبنیلز میں ہم اس کو اتنا خاص کوئی یوز نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو جنرلی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کو بڑھا دیتے ہو تو یہ آپ کے اوور آل آپ کا جو بھی امیج ہوگا اس کو یہ برائٹ کر دے گا۔ اس کے بعد کنٹراسٹ آتا ہے، تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کنٹراسٹ برائٹس کو مزید برائٹ کرتا ہے اور ڈارکس کو مزید ڈارک کرتا ہے، تو سیم یہی فنڈا ہے یہاں پہ۔ آپ اس سے تھوڑے سے مطلب کہ کائنڈ آف ڈیٹیلز وغیرہ کریٹ کر سکتے ہو، سو یہ میں بیسکلی اتنا زیادہ یوز نہیں کرتا، لیکن آپ اس کو یوز کر سکتے ہو، صحیح ہے نا؟ اب یہاں پہ تیسرا جو ہمارے پاس سلائڈر ہے وہ ہے ہائی لائٹس کا۔ تو ہائی لائٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایریاز آپ کے پاس برائٹ ہوتے ہیں آپ کے امیج میں، تو اس کو ہم ہائی لائٹس بولتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ ہم یہ بادل شادل لے سکتے ہیں، تو اگر آپ ہائی لائٹس کو بڑھا دیتے ہو تو یہ جو آپ کے پاس برائٹ ایریاز ہوں گے یہ مزید برائٹ ہو جائیں گے، صحیح ہے؟ اگر آپ اس کو کم کرتے ہو تو جو آپ کے برائٹ ایریاز ہوں گے وہ تھوڑے سے ڈارک ہو جائیں گے۔ فی الحال میں اس کو اسی طریقے سے ہی رہنے دیتا ہوں۔ اس کے بعد شیڈوز کی باری آتی ہے، تو یہ ہائی لائٹس کا اپوزٹ ہے۔ جو بھی آپ کے پاس ڈارک ایریاز ہوتے ہیں اس کو ہم شیڈوز بولتے ہیں۔ تو اگر ہم شیڈوز کے سلائڈر کو فارورڈ کریں گے، تھوڑا سا اس کو ہم بڑھائیں گے، تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو بھی شیڈوز ہیں وہ تھوڑے سے برائٹ ہو جائیں گے، جو بھی ہمارے پاس ڈارک ایریاز ہوں گے وہ تھوڑے سے برائٹ ہو جائیں گے، اور اس کو ہم پیچھے کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو جو بھی ہمارے پاس ڈارک ایریاز ہوں گے وہ مزید ڈارک ہو جائیں گے، صحیح ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس وائٹس ہے اور بلیکس ہے، تو یہ بھی تقریباً ہائی لائٹس اور شیڈوز کی برابر آپ اس کو مان سکتے ہو۔ ویسے اس میں ڈفرینس ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو کچھ اس طریقے سے اپنے ذہن میں لے کے چل سکتے ہو۔ یہ اوورآل آپ کے پاس جو بھی وائٹس ہوتے ہیں اس کو بڑھاتا ہے، صحیح ہے، اس کو مزید برائٹ کرتے ہیں اور اس کو کم بھی کرتا ہے، صحیح ہے نا؟ اب یہ تو بیسک سا ہے کہ لائک آپ اگر آگے لے کے جاتے ہو تو یہاں پہ یہ وائٹ ہے، اور اگر آپ پیچھے لے کے جاتے ہو تو یہ یہاں پہ بلیک ہے۔ تو آپ ایک جنرل آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ اگر ہم کسی چیز کو آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ برائٹ کرتا ہے، اور اگر ہم پیچھے کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ اس کو مزید بلیک کر دیتا ہے۔ اب ہمارے پاس اس کے بعد جو سلائڈر ہے وہ بلیکس کا۔ تو اگر آپ بلیکس کو بڑھاتے ہو تو آپ کے پاس جو بھی بلیک ایریاز ہوں گے تو یہ اس کو وائٹ کر دے گا، مطلب کہ اس کے برائٹ کر دے گا، اور آپ اس کو اگر پیچھے لے کے جاؤ گے تو یہ اس کو جو ہے وہ مزید وہ ڈارک کر دے گا۔ تو میں فی الحال اس کو بھی نہیں چھیڑ رہا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹیکسچر، کلیئرٹی اینڈ ڈی ہیز۔ تو ڈی ہیز کو ہم یہاں پہ اسکپ کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کے پکچر میں مطلب کہ جو بھی ہیز ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے، ریموو بھی کرتا ہے، صحیح ہے، اور اس کو ایڈ بھی کرتا ہے۔ سو یہ اس کا ایک بیسک سا فنڈ ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ہیز ہے نہیں، تو دیٹس وائی میں آپ کو نہیں بتانے والا اس کے بارے میں۔ باقی آپ کے پاس آ گئی ٹیکسچر اینڈ کلیئرٹی۔ تو اگر آپ ٹیکسچر بڑھاتے ہو تو میں اگر آپ کو سمپل ورڈز میں بتا دوں تو یہ آپ کے پکچر کو جو ہے وہ مزید تھوڑا سا کلیئر کرتا ہے، اس کا جو بھی ٹیکسچر ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا مطلب کہ مزید اس کو نکھار دیتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو آپ ٹیکسچر کو بڑھا سکتے ہو، اسپیشلی ماڈلس کے پیسز کے لیے اس کو لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اور اس کے بعد آپ کلیئرٹی کو بھی بڑھاتے ہو، تو کلیئرٹی کا تو صاف ہی مطلب ہے کہ اگر آپ کلیئرٹی کے سلائڈر کو بڑھاؤ گے تو آپ کا امیج جو ہے وہ زیادہ کلیئر ہوگا، صحیح ہے نا؟ مطلب کہ ایک ڈفرینس اس میں آئے گی، صحیح ہے نا؟ جو بھی آپ کے پاس چیزیں اپنی امیج میں ان کے درمیان ایک کلیئر ڈفرینس نظر آئے گی اگر آپ کلیئرٹی کو بڑھاتے ہو، صحیح ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس وائبرنس اور سیچوریشن ہے، تو آپ سیچوریشن کو رہنے ہی دے، آپ وائبرنس کے سلائڈر کو ہی مطلب کہ اگر آگے کرو گے تو جو بھی آپ کے پاس کلرز ہیں وہ مزید جو ہے وہ اس کو سیچوریٹ کر دے گا، لیکن سیچوریٹ کچھ اس طریقے سے کرے گا کہ لائک بہت زیادہ نہیں سیچوریٹ کرے گا۔ تو آپ اس سلائڈر کو یوز کر سکتے ہو، اور اگر آپ سیچوریشن کو بڑھاتے ہو تو یہ کچھ بہت ہی زیادہ اس کو سیچوریٹ کر دیتا ہے آپ کے پکچرز کو۔ تو میں جنرلی وائبرنس کو یوز کرتا ہوں، تو آپ بھی وائبرنس کو ہی اپنے حساب کتاب سے پھر یوز کر لیا کرے، بہت زیادہ بھی نہ کرے کیونکہ پھر اچھا نہیں لگتا، صحیح ہے نا؟ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم کروز کو بھی رہنے دیتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے کام کی چیز نہیں، ڈیٹیلز کو بھی ہم رہنے دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی آپ کے کام کا چیز نہیں ہے۔ کلر مکسر پہ آتے ہیں۔ تو کلر مکسر کیا چیز ہے، میں آپ کو بیسک چیزیں یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں، میں آپ کو کچھ سلائڈرز کے بارے میں بتا بھی دیتا ہوں۔ یہ یہاں پہ آپ کے پاس ہیو ہے، صحیح ہے نا؟ اس کے بعد آپ کے پاس سیچوریشن ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس لیومیننس ہے۔ تو آپ ہیو کا میں آپ کو مطلب سمجھا دیتا ہوں۔ لیٹ سپوز یہاں پہ میرے پاس یہ اورنج ہے نا،
تو میں اگر اورنج کے ہیو کو چھیڑتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لائک اورنج کے کلر کو تھوڑا سا چینج کر رہے ہو، اس کے ٹون کو تھوڑا سا چینج کر رہے ہو، اور اس کا مطلب کہ ایک میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ یہ میرا کیا مطلب ہے اس سے. میں اگر اس کو کچھ اس طریقے سے کرتا ہوں نا تو آپ اس پہ فوکس کریں، یہاں پہ یہ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، صحیح ہے نا. تو یہ سارے کلرز کے ساتھ ہی ایسا معاملہ ہے، صحیح ہے نا. آپ اس کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہو. تو آپ کے پاس جو بھی یہ کلر آپ کے پاس اپنے سارے امیج میں ہوگا، اس سلائڈر سے اس کی ہیو تھوڑی سی جو ہے وہ چینج ہوگی، اس کا کلر چینج ہوگا. لائک یہاں پہ ہمارے پاس گرینز ہیں نا، گرینز ہے ہمارے پاس. تو اگر میں گرینز کو کچھ اس طریقے سے کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ گرین کتنی مطلب کہ اس میں ڈفرینس آ رہی ہے ایک پچھلے کلر سے، اور اب جو ہم نے کلر کیا ہے. تو آپ اسی طرح سے ہیو کو بھی چڑھ سکتے ہو، صحیح ہے نا. اب اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے وائبرنس، آئی مین سیچوریشن. تو سیچوریشن کیا کرتا ہے؟ آپ کے پاس جو بھی کلرز ہیں نا، لائک لیٹ سپوز آپ ریڈ کی سیچوریشن کو بڑھا دیتے ہو، تو آپ دیکھ لو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ ہمارے پاس ریڈز ہیں نا، تو اگر میں اس کی سیچوریشن کو کم کرتا ہوں تو آپ دیکھ لو یہاں پہ وہ سارے رنگ جو ہے وہ پیکے پڑ گئے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو، یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو، یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو. آپ کے اس امیج میں جتنے بھی ریڈز ہوں گے اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی، صحیح. اگر آپ اس کو بڑھاتے ہو تو یہ مزید جو ہے وہ تھوڑے سے وائبرنٹ ہو جائیں گے. تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہو کچھ اس طریقے سے. اب یہاں پہ اس تھمبنیل میں ہمارے پاس کیا ایسی چیز ہے جس کو میں بڑھانا چاہتا ہوں. تو آبویسلی میں یہاں پہ اسکائی پہ تھوڑا سا ورک کرنا چاہتا ہوں. تو ایکواس کو ہم تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں، اور کچھ زیادہ ہی ہو گیا. اور بلوز کو بھی ہم جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں، صحیح ہے نا. تو پہلے ہمارا جو تھا وہ کچھ اس طریقے سے تھا، اور اب اس طریقے سے جو ہے وہ اس میں یہ ہم نے تھوڑی سی لائٹنگ وائٹنگ سیٹ کی ہے، اور تھوڑا سا اس میں ہم نے کلر کریکشن کیا ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس لیومیننس آ جاتا ہے. تو یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. لائک سارے سلائڈرز ایک ہی جیسے ورک کرتے، اس لیے میں نے آپ کو ایک ہی سلائڈر کی اگزامپل دے دی، اور سارے سلائڈرز ہی اسی طریقے سے جو ہے وہ ورک کرتے. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو نا، یہ جو اورنج کلر ہے ہمارے پاس، اگر اسی اورنج کو میں یہاں سے آگے کی طرف لے کے جاتا ہوں تو یہ اس کو برائٹ کرے گا، صحیح ہے نا. اور اگر اس کو میں پیچھے کی طرف لے کے جاؤں گا تو یہ اس کو ڈارک کرے گا. سمپل سا فنڈا ہے اس کا بھی. اس کو میں نے بند کر دیا. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے اسپلٹ ٹوننگ اینڈ کیلیبریشن. لیکن اس سے پہلے یار کیا بول رہا ہوں میں، اس سے پہلے میں ایفیکٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایفیکٹس میں جب آپ آؤ گے تو یہاں پہ ایک ہے وینیٹ کا، صحیح ہے نا. تو آپ اس کو تھوڑا سا اگر پیچھے کی طرف لے کے آؤ گے نا تو یہ ایک اچھا سا ایفیکٹ کریٹ کرتا ہے، صحیح ہے. اور جس سے لگتا ہے کہ پھر آپ کا جو بھی بندہ مطلب کہ اگر تھمبنیل دیکھتا ہے تو اس کو ایک لگتا ہے کہ بھائی ہاں، ایک فیلنگ آتی ہے کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا یہ تھوڑا سا مطلب کہ ایک بندے کو فیلنگ آتی ہے کہ یہ ایک باکس میں ہے، صحیح ہے نا. مطلب بندے کو پلیٹ نہیں دکھتا، اور سارا جو فوکس ہے آپ کا وہ تھوڑا سا سینٹر پہ بھی آ جاتا ہے. تو ہر ایک تھمبنیل میں تو آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے، لیکن ہاں آپ ٹرائی ضرور کر سکتے ہو، جس میں پھر آپ کو وہ ہوگی ضرورت ہوگی تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہو. اسپلٹ ٹوننگ میں آتے ہیں تو اسپلٹ ٹوننگ میں آپ کے پاس آ گئی ہائی لائٹس، اور آپ کے پاس آ گئی شیڈوز، اور بیچ میں ایک سلائڈر ہے بیلنس کا. تو اگر آپ کے پاس پہلی آ گئی ہائی لائٹس میں ہیو، اور اس کے بعد آپ کے پاس آ گئی سیچوریشن، صحیح ہے نا. تو آپ پہلے تو میں بولتا ہوں کہ آپ سیچوریشن کو تھوڑا سا بڑھا دیں، صحیح ہے. اور اس کے بعد آپ ہیو کو تھوڑا سا چھیڑیں، صحیح ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے میں آپ کو مطلب بتا دیتا ہوں. یہاں سے آپ جو بھی کلر ایڈ کرو گے نا تو آپ کی جو بھی ہائی لائٹس یہاں پہ ہوں گے وہاں پہ یہ کلر ایڈ ہو جائے گا. اس کی ایک ٹون، ایک فیلنگ آپ کو وہاں پہ پھر آئے گی، صحیح ہے نا. تو اگر میں یہاں پہ ہائی لائٹس میں لیٹ سپوز میں نے یہ کلر پک کر دیا اور اس کے میں سیچوریشن تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں، صحیح ہے. تو آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ یہ کلرز جو ہے وہ آٹومیٹکلی آ گئے ہیں. اور اس کو آپ پھر یہاں سے جو ہے وہ کر سکتے ہو، یہاں پہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہو کہ آپ کے تھمبنیل کے حساب سے آپ کو کون سا اچھا لگ رہا ہے. تو لیٹ سپوز میں یہاں پہ یہ ڈال دیتا ہوں ہائی لائٹس میں، اور بلکہ میں ہائی لائٹس میں کچھ اسی طریقے کا ڈال دیتا ہوں، اور شیڈوز میں اس طریقے کا کچھ کلر ڈال دیتا ہوں. شیڈوز میں دیکھتا ہوں
شیڈوز میں کون سا میرے پاس اچھا آ رہا ہے. خیر ابھی کے لیے ہم کچھ بھی رکھ دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو جسٹ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہو. تو بیسکلی جس طرح کے ہائی لائٹس میں نے آپ کو بتا دیا، سیم وہی چیز شیڈوز میں بھی ہے کہ آپ یہاں سے جو بھی کلر سلیکٹ کرتے ہو تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ آپ کے شیڈوز میں اس کی ایک ٹون ایڈ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کیلیبریشن میں. تو کیلیبریشن میں ہم ہیو کو اگر آپ ریڈ پرائمری اور گرین پرائمری اور بلو پرائمری کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جتنے بھی ریڈ ہوں گے، تو اگر آپ ریڈ کے اس والے ہیو کو مطلب کہ چھیڑتے ہو تو آپ کے وہ سارے جو ریڈ کے کلرز ہیں اس کو وہ جو ہے وہ کرے گا، چینج کرتا رہے گا. پھر آپ کو جو بھی سیٹ لگے پھر آپ اس کو اسی طریقے سے ہی رہنے دیں. اس میں لائک اگر آپ سیچوریشن کو بڑھاتے ہو تو وہی بات کہ آپ کے ریڈ کی انٹینسٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. صحیح ہے نا. اب یہاں پہ آپ گرین کو بھی اپنے حساب کتاب سے یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہو جس طریقے سے آپ کو صحیح لگے. اوکے. اور یہاں پہ بلوز کو بھی جو ہے وہ آپ اپنے طریقے سے اپنے حساب کتاب سے یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہو. صحیح ہے نا. تو ہیو کو میں نے آپ کو ہیو میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھا دی، تو مجھے نہیں لگتا کہ بار بار اس کو جو ہے وہ سمجھانے کی ضرورت ہے. لیکن یہی سمپل چیزیں ہیں جو کہ آپ کے تھمبنیلز کو جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی بنائے گی. تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ یوز کیا کریں، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے تھمبنیلز میں ایک جان لے کے آئے گی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بیفور اینڈ آفٹر دکھا دیتا ہوں. صحیح ہے نا. تو یہ تھا کیمرا را فلٹر، اور یہ تھی اس کی کچھ چھوٹی چھوٹی سی ایڈجسٹمنٹس جو کہ آپ کے تھمبنیلز کے لیے ضروری تھی اور میں نے آپ کو بتا دی. اب اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم کچھ تھمبنیلز بنائیں گے، اور اس کے بعد کچھ اور ہم پھر سوشل میڈیا پوسٹیں وغیرہ، فلائرز وغیرہ، بل بورڈز وغیرہ کو دیکھیں گے. صحیح ہے نا. تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آبویسلی لائک تو کرنا پڑے گا. صحیح ہے نا. اور سبسکرائب بھی کرو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو.